السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم 20ویں صدی کے آغاز میں ہونے والے بر صغیر پاک و ہند کے سب سے اہم سیاسی فیصلے یعنی تقسیم بنگال کے بارے میں جانیں گے۔ بر صغیر پاک و ہند میں انگریز تجارت کی غرض سے بنگال ہی میں داخل ہوئے اور ان کی تجارتی کوٹھیاں بھی بنگال کی بحری بندرگاہوں پر ہی قائم ہونا شروع ہوئیں، جس میں سے سب سے اہم بندرگاہ کلکتہ یعنی کلکتہ میں بنائی گئی۔ بعد ازاں انہوں نے یہاں پر آہستہ آہستہ اپنے پنجے گاڑنے شروع کر دیے اور اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کا آغاز کیا۔ اس منصوبہ بندی پر عمل درآمد کے لیے وہ بر صغیر کے سیاہ اور سفید کے مالک بننا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنا مرکزی مقام بھی کلکتہ ہی کو مقرر کیا، جو کہ مغربی بنگال کا ایک اہم تجارتی شہر تھا۔ عہد سلاطین سے عہد انگریز تک صوبہ بنگال رقبہ اور آبادی کی اکثریت کے اعتبار سے ایک مکمل وسیع مملکت کا حامل صوبہ چلا آ رہا تھا۔ ایک گورنر کے لیے اتنے بڑے صوبے کا انتظام چلانا ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ اس کے علاوہ معاشی طور پر یہ صوبہ بہت بدحال ہو چکا تھا، کیونکہ انتظامی طور پر اس کی بہتر طور سے دیکھ بھال نہیں ہو پا رہی تھی۔ یہاں کی سب سے اہم بندرگاہ، جس کا نام چٹاگانگ تھا، وہ بھی تباہی کا شکار تھی، کیونکہ کلکتہ کی بندرگاہ کو ایک اہم مقام حاصل ہو چکا تھا۔ یوں مشرقی بنگال کے مسلمان اس بندرگاہ کی تباہی کی وجہ سے اقتصادی طور پر انتہائی پسماندہ ہو چکے تھے۔ آڑیا یا اڑیسہ زبان بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا تقسیم بنگال کی وقت۔ یہاں کی صنعت اور یہاں کی تجارت تباہی کا شکار ہو چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ 1905 میں جس وقت لارڈ کرزن، جو کہ ہندوستان کے وائسرائے کے طور پر ہندوستان میں آیا، اس نے برطانوی پارلیمنٹ سے یہ سفارش کی کہ انتظامی اعتبار سے بنگال کو ایک صوبے کے طور پر چلانا انتہائی مشکل کام ہے، اس لیے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ انگریزوں کے مطابق اتنے بڑے صوبے کا انتظام چلانا ایک گورنر کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ تقسیم کے بعد جو 1905 میں ہوئی، یہ صوبہ مشرقی بنگال اور مغربی بنگال میں تقسیم ہو گیا۔ تقسیم بنگال سے ہندوؤں اور مسلمانوں پر اس کے مختلف اثرات مرتب ہوئے۔ خاص طور پر مسلمانوں نے لارڈ کرزن کے اس پارٹیشن کو خوش آمدید کہا، کیونکہ مشرقی بنگال میں اس وقت مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ نیا صوبہ بننے پر جہاں مسلمان خوش تھے، وہیں ہندو انگریزوں سے سخت نالاں تھے۔ وہ یہ بات ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ پورے بنگال پر ان کی اقتصادی اور سیاسی اجارہ داری کو ختم کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوؤں نے تقسیم بنگال کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کی تقسیم کی منسوخی کے لیے پورا زور لگانے لگے۔ انہوں نے انگریزوں سے عدم تعاون کی تحریک کا آغاز کیا، انگریزی مال کا بائیکاٹ کیا، ٹیکسوں کی ادائیگیاں روک دیں اور بالآخر تشدد پر اتر آئے۔ اسی دوران وائسرائے کی گاڑی کو پٹڑی سے اتار کر اسے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی گئی۔ 1910 میں جب جارج پنجم برطانیہ کا بادشاہ بنا اور لارڈ ہارڈنگ وائسرائے بنا، تو ہندو پھر سے اس تقسیم کے خلاف سرگرم عمل ہو گئے۔ 12 دسمبر 1911 کو جارج پنجم کی تاج پوشی کے موقع پر وائسرائے ہند لارڈ ہارڈنگ ہندوؤں کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دہلی میں دربار لگا، جس میں بادشاہ نے متعدد اعلانات کا آغاز کیا۔ ان میں سے سب سے حیران کن اعلان
تقسیم بنگال کی منسوخی تھا اور مرکزی دارالحکومت کو دوبارہ سے دہلی منتقل کرنا شامل تھا۔ اس تقسیم کے بعد مسلمان دوبارہ سے بہت مایوس ہوئے، مگر اس تقسیم نے جہاں مسلمانوں کے اندر سیاسی بیداری اور سیاسی شعور پیدا کیا، وہیں پر کانگریس اور ہندوؤں کا اصلی چہرہ مسلمانوں کے سامنے آ گیا۔ تقسیم بنگال سے ہندوؤں کے رویے مسلمانوں پر جہاں پر عیاں ہوئے، وہیں مسلمانوں کو اب اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک نئے راستے کا انتخاب بھی کرنا تھا۔ 1905 میں برطانیہ میں انتخابات کا انعقاد ہوا اور ان انتخابات میں لبرل پارٹی کی حکومت قائم ہوئی۔ لبرل پارٹی نے انتخابات سے پہلے اپنے منشور میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اگر وہ جیتے گی تو برصغیر میں اصلاحات کے نفاذ کو یقینی بنائے گی۔ 1905 میں وائسرائے ہند لارڈ منٹو اور وزیر ہند جان مارلے نے ہندوستان میں انتظامی بہتری کے لیے وزیر اعظم جارج لائیڈ کی طرف سے آئینی اصلاحات نافذ کرنے کے لیے تجاویز طلب کی۔ اسی دوران 1 اکتوبر 1906 کو مسلمانوں کا ایک سیاسی وفد سر آغا خان کی قیادت میں اپنے مطالبات لے کر وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے شملہ میں ملاقات کے لیے روانہ ہوا۔ شملہ میں مسلمانوں کو وائسرائے کی طرف سے مثبت جواب ملا اور اس وقت مسلمانوں کی کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی۔ اس واقعے کے بعد مسلمانوں نے شدت سے ایک سیاسی جماعت کی ضرورت کو محسوس کیا جو مسلم لیگ کی صورت میں قائم ہوئی۔ 1909 میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق بھی دے دیا گیا۔ لارڈ منٹو کو شملہ وفد کے دوران جو مطالبات پیش کیے گئے ان میں سر فہرست جداگانہ طریقِ انتخاب ہی تھا، جس کو مان لیا گیا اور مسلمانوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ مسلمانوں کو آبادی سے زائد نشستیں دی جائیں، سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کا حصہ بھی ہونا چاہیے، عدالتی نظام میں بھی مسلمانوں کو یقینی بنایا جائے، مسلم یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا جائے، مسلمانوں کی نمائندگی انتظامیہ میں بھی یقینی بنائے۔